نیٹو کے مستقبل کے بارے میں سیٹھی صاحب مختلف پروگرامز میں اظہار خیال کرتے رہے جب سے پریزیڈنٹ ٹرمپ اقتدار میں آئے ہیں اور انہوں نے حملے شروع کیے زبانی کلامی، لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا یوکرین کا معاملہ ہو یا دیگر معاملات، پریزیڈنٹ ٹرمپ بہت ہارش رہے ہیں اپنے الائز کی طرف۔ سیٹھی صاحب، آپ نے نیٹو کا مستقبل تو پریڈکٹ کر دیا تھا، لیکن ہم نے دیکھا کہ ایران جنگ کے معاملے پہ بھی یہ سخت تقسیم دکھائی دی ہے، اور جرمن چانسلر کی طرف سے تنقید جیسے ہی سامنے آئی، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کیا اس کے بعد وہاں سے ٹروپس وڈرال کا فیصلہ کیا، یا یہ اسے ہم لارجر ری الائنمنٹ سمجھیں امریکہ کی؟ نہیں، دیکھیے یہ پھر تو فیصلہ تو پہلے کر لیا تھا نا کہ اب نیٹو جو ہے وہ یہ خود اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو، ہم نے نیٹو کو اوور ہیڈ سپلائی نہیں دینی جیسے پہلے دیتے تھے ہم، اور یہ تو دھمکیاں دے چکا تھا وہ۔ تو اب میرا خیال ہے یہ چانسلر صاحب کا جو بیان آیا اس سے غصے میں انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ جرمنی سے ویسے ہی ناراض ہے نا وہ، فرانس اور جرمنی سے تو ناراض ہے زیادہ، تو اس نے کہا ٹھیک ہے پھر 5,000 ٹروپس وڈرا کر لیے، تو اس کے ارادے تو بڑے کلیئر ہیں۔ وہ انہوں نے اب یورپ کی سیکیورٹی آہستہ آہستہ وڈرا کر لینی ہے، کہنا اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤ، دیٹس ویری کلیئر۔ تو اس لیے آئی ایم ناٹ سرپرائزڈ، یہ کسی نہ کسی اسٹیج پہ کرنا تھا انہوں نے۔ لیکن بائنڈنگ فورس آپ یو ایس کو ہی سمجھتے ہیں یا نیٹو وداؤٹ یو ایس سسٹین کر سکتا ہے؟ نہیں، نیٹو وداؤٹ یو ایس نہیں سسٹین کر سکتا ہے، یہ میرا پرانا موقف رہا ہے جب سے لاسٹ 6 منتھ سے کہ یہ نیٹو اب کھڑا نہیں ہو سکتا۔ وہاں بھی یورپ کے اندر بھی بڑی الٹرا رائٹ ونگ نیشنلزم آ رہی ہے، اور الٹرا رائٹ ونگ نیشنلزم جو ہے وہ نیشن اسٹیٹ کے اوپر مبنی ہوتی ہے، وہ ایک کمیونٹی کے اوپر، انٹرنیشنل کمیونٹی کے اوپر نہیں ہوتی۔ یہ جو رائٹ ونگ فورسز آ رہی ہیں دے ویری الٹرا نیشنلسٹ، امیگریشن کے خلاف اینڈ سو آن، اسلاموفوبک اینڈ سو آن۔ تو اس لیے یہ جو نیٹو ہے اور یورپین یونین ہے یہ اکٹھے ہی ہیں ایک قسم کے، اور یورپین یونین بھی کمزور ہو جائے گی اور نیٹو بھی کمزور ہو جائے گا۔ دس از مائی پریڈکشن، آج نہیں کل نہیں پرسوں، نیکسٹ 6 months to 1 year 2 years یو سی کہ نیٹو نہیں رہا، یورپین یونین نہیں رہی ہوگی، اور کوئی ارینجمنٹس ہو سکتے ہیں بٹ یہ لوس ہو جائے گا سب کچھ۔ فائنینشیل ٹائمز کا یہ کہنا کہ کیونکہ یہ ایران کے ساتھ تنازع جاری ہے امریکہ کا، تو ویپنز کی جو ترسیل ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے ٹو یورپ، اور وہ یورپ جو روس کے خلاف کھڑا ہے یوکرین کے ساتھ، اس پہ کیا اثرات ہوں گے اس سارے معاملے کے؟ اب دیکھیے ابھی آلریڈی یورپ نے فیصلہ کیا ہے کہ کافی فائنینشیل امداد کرنی ہے یوکرین کی۔ پہلے تو امریکہ کرتا تھا، اب یورپ کو بھی کرنی پڑ رہی ہے۔ تو یورپ تو ڈٹرمنڈ ہے، وہ تو فیصلہ خود انہوں نے کہ جی ہم نے یوکرین کو کھڑا روس کے خلاف کھڑا رکھنا ہے، اور ان کو ہتھیار بھی دینے ہیں، پیسے بھی دینے ہیں، مگر یہ امریکہ کے بغیر کچھ زیادہ نہیں دے سکتے۔ ان کی اپنی جو اکانومیز ہیں وہ اتنی مضبوط نہیں ہے کہ وہ اتنے پیسے اسپیئر کر سکیں، مگر بہرحال کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ روس جو ہے وہ ایگزسٹینشل تھریٹ ہے، اسپیشلی وہ ملک جو کہ قریب ہے رشیا کے۔ تو اس لیے یورپینز ابھی تک تو پیچھے نہیں ہٹیں گے، وہ یوکرین وار کو سپورٹ کریں گے اور پیوٹن کے خلاف وہ کھڑے رہیں گے، مگر کس حد تک اور کب تک؟ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پیوٹن اب ایک ایسی سٹیج پہ آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اگلے 6 ماہ کے اندر اندر وہ جس سے کہتے ہیں نا ایک دھکا اور لگائے، ایک اور فرنٹس کھول لے اور تھوڑی بہت اور گراؤنڈ کے اوپر وکٹری حاصل کر لے۔ تو اسے پتہ ہے امریکہ بزی ہو گیا اور جگہ پہ، اور امریکہ کی امداد اس طریقے سے آئے گی نہیں، اور یہ بھی پتہ ہے کہ یورپ بھی اس ویکیوم کو، اس گیپ کو فل نہیں کر سکتا آسانی کے ساتھ۔ تو یہ کچھ لوگوں کی یہ پریڈکشن ہے کہ روس کی جو اٹیکس ہیں آن دا گراؤنڈ وہ بڑھ جائیں گی، اور وہ کوئی نہ کوئی پورٹس جو ہیں اس کو سیز کر لیں گا تاکہ امپورٹس انٹو یوکرین جو ہے وہ بھی رک جائے اور ایکسپورٹس بھی رک جائے۔ سو آئی تھنک اس قسم کی بات چل رہی ہے، دے تھنک دیٹ اے نیو رشین onslaught is expected۔ اوکے، ایسے میں آسٹریلین پرائم منسٹر جو اس سے پہلے ہمنوا دکھائی دے رہے تھے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اقدام کے، ایران پر حملے کے، ان کی طرف سے ایک انٹرویو جب ان کو 1 سال ہوا اقتدار میں آئے ہوئے، ایک انٹرویو میں وہ یہ کہتے ہوئے پائے گئے کہ وہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ایک مختلف کردار ادا کر رہے ہیں پوری دنیا میں، اس کی وجہ سے جو ہلچل ہے اس کی وجہ سے اب مڈل پاورز کو زیادہ کلوز ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنا ہوگا۔ مڈل پاور سے مراد کینیڈا، جاپان اور فرانس کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں۔ تو جس ویکیوم کی آپ بات کریں سیٹھی صاحب، اس کو کیا یہ طاقتیں فل کریں گی جس طرح سے آسٹریلین پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں؟ نہیں، دیکھیے ایک اور بہت بڑی گیم چل رہی ہے، یہ چھوٹی گیم جو آپ کو نظر آ رہی ہے نا، ایران، نیٹو، یورپ، رشیا، یہ ایک تھیٹر ہے، اس تھیٹر کے اندر مختلف چیزیں ہو رہی ہیں، مگر اس کے پیچھے ایک اور بھی گیم نظر آ رہی ہے،
اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے تاکہ سمجھ آئے کہ امریکہ کے اس کے علاوہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے یا امریکن اسٹیبلشمنٹ کے کوئی لانگ ٹرم ایمز بھی ہیں کہ نہیں. اب میں آپ کو کچھ باتیں ڈاٹس بتاتا ہوں, پھر ان کو جوائن کرتے ہیں, پھر دیکھتے ہیں کہ کوئی نقشہ نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا. پہلی بات یہ کہ یہ جو ساری بلاکیڈ شاکیڈ ہو رہی ہے, اس کا نقصان چائنا کو سب سے زیادہ ہوگا amongst the enemies of America. ٹھیک ہے, بیکاز چائنا 80% ایران کا تیل لیتا. ٹھیک, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ گرین لینڈ, جی کیوں گرین لینڈ کے پیچھے ڈونلڈ ٹرمپ بھاگ رہا ہے؟ کیونکہ وہ جو علاقہ ہے نا آرکٹک کا, وہاں سے رشین آئل شپ ہوتا ہے. تو یہ وہ آرکٹک ریجن کو بھی کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں امریکن, اور وہ گرین لینڈ کے اندر بیس جو بنا ہوا ہے اس کو تکڑا کر کے, اور وہاں نیوی کا بہت بڑا بیس بنانا چاہ رہے ہیں, اسپیشلی سب مرینز, تاکہ رشین جو آئل ٹریفک ہے اس کو روکا جائے, اس کے اوپر قابو پایا جائے. یہ ایویں نہیں گرین لینڈ مانگ رہا کہ چلو جی ایک اور علاقہ مل جائے گا, نہیں. دیر از اے ریزن فار ہیونگ اے بیس دیئر پہلے سے. اور اب اور بھی ضرورت پڑ گئی ہے ان ویو آف واٹ آئی ایم سیئنگ. ایک ڈاٹ گرین لینڈ اینڈ رشیا, ہارموز اور چائنا آگے آئے. یہ جو شارٹیج ہو رہی ہے اس وقت ایل این جی کی اور پیٹرول کی, جی اس وقت اس کا سب سے زیادہ لانگ ٹرم فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ امریکہ کو ہو رہا ہے. امریکہ از ناؤ پروڈیوسنگ the largest producer of LNG after Qatar and Australia. Qatar, Australia and America are the largest, سب سے بڑے پروڈیوسر ہیں LNG کے. اب لگ ایسے رہا ہے کہ یہ پیٹرول ڈالر والی بات ختم ہونے جا رہی ہے اور LNG ڈالر والی بات آگے بڑھ رہی ہے, کیونکہ امریکہ اپنی LNG ایکسپورٹ کرنا چاہتا ہے. اب وہ کیسے ایکسپورٹ کرے گا؟ جب تک یہ جو سپلائی لائنز ہیں, تیل کی سپلائی لائن فرام رشیا, گلف کی LNG سپلائی لائن فرام دا گلف, کیسے کرے گا؟ ان کو شارٹیج کر کے, کہ یہاں کوئی باٹل نیکس بن جائے, شارٹیجز کریٹ ہو جائیں, اچھا ڈیمانڈ امریکن گیس LNG کے لیے بڑھے. اب ہو یہ رہا ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے رشیا کی جو LNG ایکسپورٹ تھی, یا گیس کی ایکسپورٹ تھی, ناٹ LNG, گیس کی ایکسپورٹ تھی, وہ نارتھ اسٹریم سے آتی تھی, جسے آپ کو پتا ہے 2-3 سال پہلے انہوں نے امریکہ نے جا کے اس کو بلو اپ کر دیا, اڑا دیا تھا. اور اس کے بعد یورپ کو گیس ملنی بند ہو گئی تھی. یا تو اپنی وہ نارتھ سی آئل اور اس قسم کے جو علاقے ہیں یہاں سے گیس لے بنائے آئل اور گیس, نہیں تو انہوں نے اب ڈونلڈ ٹرمپ نے آفر کیا, امریکہ نے آفر کیا تھا, بائیڈن نے بھی, کہ ہم سے آپ گیس لے لیں, LNG لے لیں. اور اب یورپ نے, کیونکہ رشیا سے ڈپینڈنسی اب ختم ہوئی ہے, تو انہوں نے دیو ٹرن ٹو امریکہ. اب امریکہ سے شپمنٹس آنی شروع ہو گئی ہیں ٹو یورپ, مگر امریکہ سے یورپ آنا جو ہے ڈسٹینس بہت زیادہ ہے, وہ مہنگی ہے. اس لیے قطر کی اور گلف سے جو گیس آ رہی ہے نارتھ اسٹریم کو ختم کرنے کے بعد, اس گیس پائپ لائنز ادھر سے جو آؤٹ فلو جاتی ہے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش ہو رہی ہے تاکہ امریکہ کی گیس بک سکے.